تنور میں سے جو پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ اب جب حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا تو آپ نے اپنی اولاد کو لیا اور کشتی پر سوار ہو گئے۔ اب ان کا ایک بیٹا تھا کنان، وہ کشتی پہ سوار نہیں ہوا، وہ اپنی ماں کے ساتھ جو ہے وہ مختلف پہاڑیوں کے اوپر چڑھتا رہا۔ اس نے کہا کہ طوفان آئے گا تو میں پہاڑی کے اوپر چڑھ جاؤں گا اور عذاب سے بچ جاؤں گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پانی جو ہے وہ پانی کی سطح بلند ہوتی رہی اور آخر کر وہ ڈوب کر مر گیا۔ اب کشتی کو جو ڈیزائن کس طرح سے کیا گیا، اس کشتی کی جو لمبائی ہے وہ مختلف بتائی جاتی ہے روایات میں، اور کشتی میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً ہر جتنی بھی مخلوق خدا ہے، جانور ہیں، پرندے ہیں، انسان ہیں، انسانوں میں تقریباً 80 جوڑے جو کہتے ہیں کہ اس کشتی میں سوار تھے، اور جو اسے 3 پورشن میں ڈیوائیڈ کیا گیا، ایک میں جانور تھے، ایک میں انسان تھے اور ایک میں پرندے تھے۔ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ پرندے اور جانور اکٹھے تھے اور ان لوگوں نے ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہیں کیا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اس کشتی کو جو کم از کم کئی سال کی جو ہے وہ محنت کے بعد اسے بنایا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے اندر جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو جسد مبارک تھا وہ بھی ساتھ میں رکھا اور اس کو لے کر سفر کرتے رہے۔ اب یہ طوفان کتنے عرصہ تک رہا؟ یہ طوفان کہتے ہیں کہ 40 دن اور 40 راتیں جو ہے وہ آسمان سے پانی برستا رہا۔ ایک تو زمین سے پھوٹا اور دوسرا آسمان سے جو ہے وہ پانی پھوٹا۔ یہ 40 دن اور 40 راتوں تک جو ہے وہ آسمان سے پانی برسا، لیکن جو ہی پانی رک گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے عذاب روک دیا، تو فوراً زمین نے اس پانی کو جذب نہیں کر لیا۔ اب کچھ ماہ بتائے جاتے ہیں کہ وہ پانی جذب ہونے میں لگے۔ 6 ماہ تک کہتے ہیں کہ پانی کو رکنے کے بعد 6 ماہ تک جو ہے وہ کشتی پانی کے اوپر ہی جو ہے وہ تیرتی رہی۔ جب 6 ماہ کے بعد پانی جو ہے وہ زمین نے چوس لیا تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے مختلف پرندوں کے ذریعے معلوم کروایا کہ چیک کیا جائے کہ پانی جو کتنا رہ گیا ہے۔ تو ایک پرندہ روایات میں کہتے ہیں کہ کبوتر تھا، تو وہ گیا زمین کے اوپر، تو اس نے جو ہے وہ اپنے منہ کے اندر مختلف چھوٹے چھوٹے پتے لے کر آیا، جس سے پتہ چل گیا کہ پانی کی سطح جو ہے وہ کافی زیادہ نیچیلی ہو گئی، یعنی پانی جذب ہو گیا ہے، اور اس کے جو پنجے تھے وہ کیچڑ میں آلودہ تھے۔ تو اس کا اندازہ ہو گیا حضرت نوح علیہ السلام کو کہ اب زمین نے جذب کر لیا ہے پانی۔ تو کوہ جودی جو کہ کہا جاتا ہے کہ ترکی اور عراق کے درمیان میں یہ پہاڑی سلسلہ ہے، ترکی اور عراق کی سرحدوں کے درمیان، تو یہاں جو ہے وہ کشتی نے اپنا سفر جو ہے وہ تمام کیا اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے باہر نکلے۔ یہاں ایک دو اور آپ کو سوال کلیئر کر دوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک لقب ہے آدم ثانی۔ ان کو آدم ثانی اسی لیے کہا جاتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کو کیونکہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان جو نسل انسانی بڑھی، اس میں جو کفار آئے وہ تمام کے تمام جو کفار تھے، مخلوقات تھی جو بے حیائی تھی، مختلف برائیوں میں مبتلا تھی، تو وہ اس طوفان کے آنے سے غرق ہو گئی۔ صرف اور صرف 80 لوگ جو تھے حضرت نوح علیہ السلام کو شامل کر کے وہ بچے۔ تو آگے جو نسل انسانی تھی وہ حضرت نوح علیہ السلام سے جاری ہوئی، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ تو اب یہاں نوح علیہ السلام نے آگے پھر زندگی کا آغاز شروع کیا۔ یہاں آپ کو ایک اور وجہ بھی بتا دوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا نام، میں نے شروع میں بتایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جو نام تھا وہ عبد الغفار یا عبد الملک بتایا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو نوح کیوں کہا گیا، اس کی مختلف روایات بتائی جاتی ہیں۔ ایک تو روایت یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی تمام بنا لی تو جب سواری کا وقت آیا تو تمام جب جانور سوار ہو رہے تھے تو جو شیطان تھا یہ بھی سوار ہونے کی کوشش میں تھا، تو اس نے گدھے کی جو ہے وہ پونچھ کو پکڑا ہوا تھا، تو اندر جب داخل ہونے لگا تو گدھے نے جب دیکھا کہ شیطان میری پونچھ کے اوپر، یہ روایت کے الفاظ ہیں، تو وہ اندر نہیں جا رہا تھا کیونکہ اس کی پونچھ پہ شیطان تھا۔
تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ اندر آ جا، چاہے شیطان ہی کیوں نہ آ جائے۔ تو وہ جب ہو گیا، اندر داخل ہو گیا، تو اس کے ساتھ شیطان بھی داخل ہو گیا نوح علیہ السلام کی کشتی میں۔ جب سفر ختم ہو گیا تو ابلیس نے بعد میں نوح علیہ السلام کو کہا کہ نوح تم نے میرا کام بڑا آسان کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کون سا کام بہت آسان کر دیا؟ اس نے کہا کہ میں اتنے ہزاروں لوگوں کو بہکا رہا تھا، ٹھیک ہے، تو اب وہ سارے کے سارے ہزاروں مر گئے ہیں، اب چند رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے، اب یہ جو مسلمان رہ گئے ہیں چند، میں اب ان کو بہکاؤں گا، ہزاروں کے اوپر محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ تو جب یہ بات سنی حضرت نوح علیہ السلام نے تو آپ بڑے رنجیدہ ہوئے، اور کہ میری ایک بد دعا کی وجہ سے اتنی مخلوق جو ہے وہ تباہ ہو گئی، نیست و نابود ہو گئی۔ تو ایک تو ان کے پھر انہوں نے گریہ اوزاری شروع کر دی، تو اس وجہ سے انہیں نوح کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہاں جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ نوح علیہ السلام رنجیدہ ہو گئے ہیں تو کہا کہ نوح میں نے صرف اور صرف تمہاری دعا کی وجہ سے اپنی جو ہے وہ اتنی مخلوق کو غرق کیا ہے، لہذا وہاں ذات کبریاء نے کہا کہ اب میں کبھی بھی کسی بھی پیغمبر کی وجہ سے ایسا عذاب نہیں لاؤں گا کہ تمام جو ہے وہ انسانوں اس طرح سے وجود انسانی جو ہے وہ زمین پہ خطرے میں پڑ جائے، یعنی عذاب آئے لیکن اس طرح پوری کی پوری ایک مخلوق ختم نہیں کی جو کہ آپ کہہ سکتے پوری دنیا ہی ویران ہو جائے۔ ایک تو یہ وجہ بتائی جاتی ہے حضرت نوح علیہ السلام کو حضرت نوح کہنے میں۔ دوسری وجہ ایک بتائی جاتی ہے کہ کتا قریب سے گزر رہا تھا، وہ نوح علیہ السلام کے قریب آ گیا، تو وہ خارش زدہ تھا یا جیسے بھی تھا، تو نوح علیہ السلام نے اسے اپنے سے ہٹایا، دور ہٹ جا۔ تو اس نے کہا کہ نوح مجھے کیوں ہٹا رہے ہو، اپنے سے دور کیوں کر رہے ہو؟ تم میرے اوپر جو ہے وہ معترض ہو، تم میری بناوٹ تخلیق پہ معترض ہو، یا تم اللہ تعالیٰ کی کاریگری پہ معترض ہو، کیونکہ میں نے تو خود کو نہیں بنایا، اللہ نے بنایا۔ تو جب یہ بات سنی حضرت نوح علیہ السلام نے تو کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے گریہ اوزاری شروع کر دی کہ شاید ان سے توہین ہو گئی یا ترک اولا ہو گیا، تو اس وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام نے گریہ اوزاری شروع کر دی۔ تو یہ ایک روایت جو بیان کی جاتی ہے۔